بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ایک بڑی اہم بات کہ سوال کرنا ملحد کا حق نہیں ہے، سوال کرنا ہمارا حق ہے۔ ملحد ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے وجود کی دلیل دو، حالانکہ اس کو غصب کہا جاتا ہے۔ غصب کے معنی کسی چیز کو چھیننا، یعنی سوال کا حق آپ کا تھا اور اس نے آپ کا حق چھین لیا، تو اصولی مناظرہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ غصب، یعنی دوسرے کا حق چھین لینا۔ سوال آپ کا حق تھا اور اس نے آپ سے آپ کا حق چھین لیا۔ اگرچہ ہمارے پاس دلائل ہیں عقلی طور پر، لیکن یہ ہے کہ سوال کرنا یہ ہمارا حق تھا، دلیل دینا یہ ملحد کا حق تھا۔ ملحد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عقلی طور پر ایسی دلیل دے دے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں دعویٰ ہمارا نہیں ہے بلکہ دعویٰ اس معاملے میں ملحد کا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے وجود کی دلیل نہیں ہے۔ اگرچہ ہم سائل ہیں لیکن ہمارے پاس بھی اللہ کے وجود کی دلیلیں موجود ہے، اور اتنی ہے کہ بے شمار ہے، ایک نہیں ہے، اتنی ہے کہ بے شمار ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے گھر آیا، میری گاڑی آپ کے دروازے پر کھڑی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں گھر کے اندر ہوں۔ ایک دلیل کیا ہو گئی؟ میری گاڑی کا کھڑا ہونا۔ آپ جب اوپر آئے تو آپ کو وہاں میرا بچہ بھی نظر آیا، آپ سمجھ گئے امام صاحب یہاں آئے ہیں۔ یہ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ دو۔ آپ جب دروازے کے پاس آئے آپ کو میرا جوتا بھی نظر آیا، یہ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ تین۔ پھر جب آپ نے تھوڑا سا کان لگایا آپ کو میری آواز بھی سنائی دی، یہ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ چار۔ اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ سنا ہے کہ مولوی صاحب آج فلاں کے گھر آئے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کہا اس کی گاڑی بھی دروازے پہ کھڑی تھی، اس کا بچہ بھی وہاں گھوم رہا تھا، امام صاحب کا جوتا بھی دروازے پر کھڑا تھا اور میں نے ان کی آواز بھی سنی ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ امام صاحب فلاں صاحب کے گھر میں موجود ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی وجود کو بتا رہی ہے؟ بے شمار ہے۔ آپ مکھی کو دیکھیں، مچھر کو دیکھیں، درخت کو دیکھیں، درختوں کے پتوں کو دیکھیں، ہواؤں میں پرندوں کو دیکھیں، آپ اپنے وجود کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنی وجود کے جو دلائل بیان فرمائی ہیں وہ تین قسم کی ہے۔ عرضی یعنی وہ جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے فضائی جوی جس کا تعلق فضا کے ساتھ ہے، اور نمبر تین سماوی یا آفاقی جس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے، اور نمبر چار بدنی جو آپ کے بدن کے ساتھ ہے۔ اب صرف باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، باہر کی دنیا کو چھوڑ دیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آپ صرف اپنے وجود پر نظر ڈالیں، نطفے سے علاقہ کیسے ہوا، علاقے سے مضغہ کیسے ہوا، اس کے اوپر گوشت کیسے آیا، اس سے انسان کیسے بنا، پھر اس انسان کو جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ایک چھوٹی سی جگہ میں فی ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ تین اندھیروں میں رحم کی جھلی کا اندھیرا، اوپر سے پیٹ کا اندھیرا، اوپر سے رات کا اندھیرا، اوپر سے لباس بھی ہے۔ اس اندھیرے میں ایک بچہ تیار ہو رہا ہے اور اس بچے کا پورا بدن اتنی سی جگہ میں تیار ہو رہا ہے، ماں کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں میرے رحم میں کچھ ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہو گیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ پھر اس بچے کو جو تیار کیا، اس بچے کے بدن میں 360 جوڑ رکھے، اس کی آنکھیں بنائی، بالکل روشنی دے رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر جب کسی آنکھ کا آپریشن کرے نا، اتنی بڑی بتی لگاتا ہے، اتنی بڑی بتی اس کے اوپر ہوتی ہے تاکہ روشنی اچھی طرح نظر آئے، پھر بھی خوردبین کے ذریعے اس کو دیکھتا ہے، ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ یہ وہ آنکھ ہے جس کے لیے آج سارے ڈاکٹر کھڑے ہیں۔ یہ آنکھ ماں کے پیٹ میں رحم کی جھلی میں اللہ رب العزت نے کیسے بنائی۔ باقی کائنات کو آپ دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اللہ رب العزت کی قدرت نظر آئے گی۔ اسی لیے فرمایا هو الاول والآخر، اللہ اول ہے، جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ ہوگا۔ تو اللہ اول بھی ہے اور اللہ آخر بھی ہے۔ کچھ بھی نہ تھا تو خدا تھا، مرزا غالب کہتا ہے کچھ بھی نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا خدا ہوگا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، میں نہ ہوتا تو کیوں ڈوبتا، مجھے تو ڈبونے، مجھے ڈبویا کس نے؟ میرے ہونے نے۔ تو اللہ اول بھی ہے اور اللہ آخر بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر، اللہ ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے کہ اللہ سے ظاہر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی گاڑی دیکھ
دیکھ کر آپ کو مولوی صاحب کی وجود کا پتہ چلا، مولوی صاحب کے بیٹے کو دیکھ کر آپ کو مولوی صاحب کی وجود کا پتہ چلا، مولوی صاحب کی آواز سن کر آپ کو وجود کا پتہ چلا، مولوی صاحب کا جوتا دیکھ کر آپ کو وجود کا پتہ چلا۔ یہ جو بے شمار کائنات میں اللہ نے چیزیں رکھی ہے، ہر ایک چیز آپ کو اللہ کی وجود کا پتہ دے رہی ہے۔ تو کتنا ظاہر ہو گیا؟ وہ ظاہر، اللہ ظاہر ہے۔ اور باطن اس درجے تک ہے کہ اللہ کی حقیقت کو آج تک کوئی نبی بھی نہیں پہنچا۔ اللہ رب العزت کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو کوئی بھی نہیں پہنچا بس۔ اور ظاہر کیا ہے؟ اتنا ہے کہ اس سے ظاہر کچھ بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ ظاہر بھی ہے اعتبار علامات کے۔ اور باطن کتنا ہے؟ باطن اتنا ہے کہ کوئی اس کی حقیقت کو پہنچا ہی نہیں۔ جیسے فرمانا دل میں تو آتا ہے، یہ شاعر لوگ بھی بعض دفعہ بڑی عجیب بات کر جاتے ہیں، کہا دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو اب آپ بتائیں اللہ رب العزت کے وجود پر کتنے دلائل موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور قدرت کے جو دلائل بیان کیے نا، کوئی بڑی سائنسی باتیں نہیں کی۔ عرب پر اترا، امی لوگ تھے، جہالت عام تھی، فرمایا دیکھو رات اور دن کا انقلاب کیسے آ رہا ہے، آسمان کو کیسے بنایا ہے، زمین کو کیسے بنایا ہے، زمین میں نباتات کو کیسے اگایا ہے، فضا میں بنایا، فضا میں پرندوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے، اور فرمایا یہ دیکھو اونٹ کی طرف کیسے بنایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھو۔ ایسی چیز نہیں بنائی کہ آپ کہتے بھائی ہم ایک جگہ جاتے ہیں اور آج ایک قافلہ جائے گا، وہاں قدرت کی نشانی موجود ہے لہذا ٹکٹ جمع کراؤ۔ نہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دن ہو رات ہو، دیکھو رات کون لایا، دن کون لایا، اور گھر میں ہو باہر ہو، ہر جگہ اللہ نے اپنے وجود اور قدرت کی نشانی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلی دلیل کیا ہو گئی؟ یہ مخلوق موجود ہے، جب مخلوق موجود ہے تو یہ خالق کا پتہ دے رہی ہے، اور یہ اصول عقلی طور پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی لیکن قرآن نے بھی عقلی طور پر یہ دلیل بیان کی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، نہیں، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ جب کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس چیز کا کوئی بنانے والا ہے، موجود ہے، اور یہاں ایک چیز نہیں ہے، یہاں بے شمار چیزیں نظر آ رہی ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں ایک دفعہ ان کے ایک دہریہ سے مناظرہ تھا، دہریہ اور ایتھیسٹ، نیچری، ملحد یہ ایک ہی چیز ہے، جو خدا کے وجود کے منکر تھے۔ جو وقت مقرر تھا امام صاحب اس سے کچھ تاخیر سے گئے قصدن۔ اب جب وہ وہاں پہنچے اس میں ذرا دریا پار جانا تھا، تو جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا تم مولوی لوگ ہو، دوسروں کو باتیں بتاتے ہو، بڑے نیک بنتے ہو، تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی۔ امام صاحب نے فرمایا میں کیا کرتا، میں تو آیا ہوا تھا، میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی کشتی آئے گی اور پھر اس کشتی سے میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ کشتی نہیں تھی، میں کھڑا رہا، پھر اتنے میں نے دیکھا کہ پانی میں کچھ تختے آئے، اور ان تختوں نے جب مجھے دیکھا تو سارے جلدی اکٹھے ہو گئے اور کشتی تیار ہو گئی۔ میں جا کر اس کشتی میں بیٹھا، وہ کشتی خود چلتی مجھے یہاں لے آئی۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، تختے خود آئے اور خود جڑ گئے اور خود یہ اس میں بیٹھے اور کشتی اس کو یہاں لے آئی، یہ کہیں ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بات ختم ہو گئی، ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، ساری کائنات خود کیسے بن گئی؟ اسی لیے میں نے دیر کر دی تھی، اس لیے کہ تمہیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب میں کہتا ہوں ایک کشتی خود بن گئی تو کہتے جھوٹ بولتے ہو، اور تم کہتے ہو ساری کائنات خود بن گئی، یہ سچ ہے؟ تو یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، قرآن کریم بار بار جو ان چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے، ملحد اس پر بھی اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، کبھی مکڑی کا تذکرہ کرتا ہے، مشرکین نے بھی اعتراض کیا اور آج کے ملحد بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، مکھی کا ذکر آ رہا ہے، مچھر کا ذکر آ رہا ہے، یہ اتنی بڑی ذات اتنی چھوٹی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تمہیں یہی دکھا رہا ہے شاید اس مچھر کو دیکھ کر خدا کو پہچان سکو، شاید اس مکڑے کو دیکھ کر خدا کو پہچان سکو۔ بہرحال تو پہلی دلیل کیا ہو گئی کہ مخلوق موجود ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ اس کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، بروزن فاعل، اس میں آلہ ہے، یعنی پہچاننے کا ذریعہ۔ عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ عالم خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اسی عالم میں غور و فکر کر کے تم اللہ رب العزت کو
पहचान सकते हो। तो अब देखिए कितनी वाज़ेह दलीलें हैं, एक दो नहीं है। मुल्हिद तो खुद पैदा हुआ है, कहता है मैंने देखा नहीं है। मुल्हिद क्या कहता है? मैंने देखा नहीं है, और जब तक मैं देखूंगा नहीं मुझे यकीन नहीं आएगा। वो हमारे एक दोस्त ने मुल्हिद से कहा कि जब तू पैदा हो रहा था तुझे इस बात का पता है कि तेरा बाप है? कहता है हाँ। तुझे इस बात का पता है ये तेरी माँ है? कहता है हाँ। जिस वक्त तू पैदा हुआ था या माँ के पेट में था तुझे पता था कि ये मेरी माँ है? नहीं। जब तू पैदा हुआ तुझे पता है कि ये मेरी माँ है? पैदाइश के वक्त तुझे पता था? नहीं। तुझे कब पता चला? जब मुझे होश आया, अकल आया। तो तुमने देखा तो ये भी नहीं है। तो अपना नसब तो साबित कर, जरा अपने माँ बाप से अपना नसब तो साबित कर। एक मुल्हिद अपने माँ बाप से अपने नसब को भी साबित नहीं कर सकता, जिस बुनियाद पर वो दलाइल देता है और जिस बुनियाद पर वो चलता है। तो बहरहाल जो पहली दलील है अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानने की, वो दलील क्या है? ये कायनात। इसको आलम कहते हैं। क्यों? आलम के माने पहचानने का आला। जैसे खातम है ना, खातम, खातम असल में क्या कहते हैं? आला खत्म, यानी मोहर लगाने का आला। तो आलम के माने पहचानने का आला, और ये आलम के जरिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानते हैं। और इस आलम के अंदर बेशुमार चीजें ऐसी पड़ी हुई है जो इस बात की दलील है कि अल्लाह मौजूद है। बाकी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब